ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلاسمنگ برینز۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا تعارف، حضرت مریم کی کفالت کی سعادت، حضرت زکریا کے دل میں اولاد کی خوشی کا پیدا ہونا، خواہش کا پیدا ہونا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ سے دعا۔ انشاءاللہ آج ہم سیکنڈ پارٹ کریں گے اس کا، اور یہ آج ٹاپک ختم کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ اب ہم نے جیسے پچھلے ٹاپک میں تھوڑا سا میں ریویو کرا دیتی ہوں۔ ہم نے پہلے تعارف میں یہ پڑھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ بیت المقدس کے بڑے امام تھے۔ اور پھر حضرت مریم کی انہوں نے کفالت سعادت کی تھی، یعنی ان کی پرورش کی تھی۔ پھر جب وہ حجرے میں گئے، انہوں نے بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خوشی پیدا ہو گئی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور دعا میں یہ مانگا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے، اور اسے اپنا ایسا پسندیدہ بندہ بنا دے کہ وہ تجھے ہمیشہ خوب راضی رکھے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کر ہی رہے تھے، یعنی حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آواز دی اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا سردار ہوں گے، اور اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اور کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آپ کے پاس یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مطابق کہ وہ کیسے ہوں گے؟ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت زکریا کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی بھی بندے کا اللہ نے یحییٰ نام نہیں رکھا تھا۔ یہ پہلے واحد انسان تھے جن کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ اس ٹاپک کے آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہیں بشارت دے دی کہ آپ کی اولاد ہوگی، اور یہ اس میں خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب پھر تھا کہ بیٹے کی خوشخبری پر حضرت زکریا کا تعجب، یعنی وہ اتنے حیران ہو گئے، انہیں خوشخبری مل گئی، وہ خوش تھے، لیکن دل ہی دل میں انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مطلب میری اولاد کیسے ہوگی اس بڑھاپے میں، اور حالانکہ ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ بانجھ ہے، یعنی جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر پورا یقین تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامل مومن وہ ہے جو ہر مصیبت میں اللہ پر یقین رکھے۔ تو اب انہیں پھر بھی دل میں یہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ میں چاہتا ہوں، میں تجھ پہ شک نہیں کرتا، لیکن تو میرے اس تعجب کو ختم کر دے۔ پھر حضرت تعجب میں یہ ہم نے تھا۔ اب حضرت زکریا کی علامت مقرر کیا جانے، یعنی اب انہوں نے جب اللہ سے پوچھا کہ میرے کچھ ایسا کر کہ میں اس تعجب سے نکل جاؤں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ حضرت زکریا نے اللہ کی سے علامت مقرر کی درخواست کی، انہیں پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا، یعنی ان کی اولاد آ گئی ہے، تو اسی وقت اللہ سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں گے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ علامت ہے کہ آپ لوگوں سے بغیر کسی بیماری کے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن 3 دن تک صرف اشاروں سے بات چیت کریں گے۔ یعنی جب آپ کا یہی ہے کہ جب آپ کو حمل قرار پا جائے گا ان کی بیوی کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 دن تک اشاروں میں باتیں کرنی ہے۔ چنانچہ جب وہ دن آ گئے تو حضرت زکریا نے اپنی عبادت کے حجرے سے باہر آئے، لوگوں کو اشاروں سے تلقین فرمانے لگے، اور وہ صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ پھر حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت ہے۔ حضرت زکریا نے ایک طویل عمر اولاد کے بغیر گزاری تھی، اور بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، اور اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کو دعا قبول فرمائی، اور اپنی قدرت کاملہ سے ان کی بانجھ بیوی کو درست فرمایا، اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا فرمایا۔ یعنی دیکھیں یہاں پر آپ اس کا حاصل کلام بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ہر وقت اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور چاہے جیسے حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم پھل دیے، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو کیوں نہ اللہ ہم جو مانگتے ہیں ہم اللہ سے وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل، تو دونوں اللہ کے نبی تھے، باپ بھی اللہ کا نبی تھا اور بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ
کہ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے کوئی. اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ پوائنٹ لکھا ہوا آگے کہ حضرت یحییٰ سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں فرمایا تھا. اللہ نے بچپن سے ہی حضرت یحییٰ کو نبوت دانا عطا فرمائی. جیسے کہ ہم نے یہاں پر اوپر پڑھا کہ حضرت یحییٰ حضرت جبرائیل نے بتا دیا تھا، بشارت دے دی تھی کہ یہ نبی ہوں گے اور کامل لوگوں میں سے ہوں گے. تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ کے نام سے کوئی شخص پیدا نہیں تھا اور انہیں نبوت و دانائی عطا فرمائی تھی. کیا تھے وہ؟ شفقت کرنے والے تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوگی اور قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ نے ان پر سلامتی کب فرمائی، تو آپ اس میں جسٹ یہاں سے لے کے یہاں تک لائن لکھ سکتے ہیں. ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک حضرت ذکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، یعنی ان کی یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا ان کی ساری زندگی کے بارے میں تھا. اب مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہود نے یعنی بنی اسرائیل کے پاس طرف بھیجا گیا تھا نا اللہ نے انہیں، تو کیا تھا وہ یہودی تھے. اب حضرت یحییٰ اور حضرت ذکریہ کو شہید کر دیا. یعنی کہتے ہیں بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت یحییٰ کو اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو یہود نے کیا کیا ہے؟ شہید کیا. کیونکہ یہود تو بڑے بڑے جرائم میں تھے، اور ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں قرآن میں لا تقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، یعنی شہید کیا کرتے تھے. ان کے ہاتھ مطلب قتل کا لفظ آئے گا، لیکن ہمارے لیے ہم انہیں شہید کا رتبہ دیا اللہ نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے. تو اللہ نے منع فرمایا کہ شہید تو کبھی بھی مرا ہوا نہیں کہنا، وہ زندہ ہے اور جنت میں آرام فرما رہا ہے. تو یہ کیا تھا کہ یہود نے انہیں شہید کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے کئی انبیاء کرام کو شہید کیا ہے. قرآن حکیم میں بیان کیے گئے انبیاء کے ناموں کی فہرست، جیسے کہ ٹوٹل ہم نے پڑھا پہلی لائن پہ پڑھا تھا کہ اللہ نے ٹوٹل 26 انبیاءوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ان کی تفصیل ہے، اور سب حضرت آدم سے شروع ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے.